إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ صافات کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں قیامت کے دن ظالم کافر اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے آپس میں گفتگو کریں گے، ان کی گفتگو کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور پھر جنت میں جانے والے نیک انسان جو جنت میں پہنچ جائیں گے وہ بھی آپس میں گفتگو کریں گے، اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان جہنم والوں کو کیا کچھ ملے گا، کیا سزائیں ملیں گی، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ملیں گی اس کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑے ایک زبردست انداز میں قرآن کا انداز گفتگو ہی نرالا ہے، اس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ سمجھانے کی بھی کئی باتیں ہیں کہ ابھی تم جو ہے وہ منظر جس طرح ایک ایڈوانس بتا دیا جاتا ہے نا، یہ دیکھو یہ منظر ہے، اس طرح ہوگا، اور یہ ایسے ہے۔ قیامت کے متعلق جتنی بھی باتیں آتی ہیں وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ ماضی جس طرح کی بات ہو چکی ہے، ماضی وہ ہوتا ہے نا کہ جو بات ہو چکی، پاسٹ میں جو بات ہوتی ہے اس میں یقین زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے بس۔ اسی طرح قیامت کے متعلق بھی اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پاسٹ کے ہیں، پاسٹ ٹینس کے اس لیے سے یہ استعمال کیے گئے کہ جس طرح تمہیں ایک کیے ہوئے کام پر یقین ہے نا، اسی طرح اس پر بھی یقین کر لو کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، ہو کر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اس کی۔ احشروا الذین، تم سب اکٹھا کرو، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جن سب نے ظلم کیا، وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو، وما كانوا یعبدون اور ان کو جن کی وہ سب عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فہدوہم پھر تم لے چلو انہیں، الی صراط الجحیم جہنم کے راستے کی طرف، ان کو اکٹھا کرو اور جہنم کا راستہ دکھاؤ پھر ان کو، وقفوہم اور تم سب ٹھہراؤ انہیں روکو پھر ذرا، انہم مسئولون ایسے نہ جانے دو جہنم میں، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون انہیں کہا جائے گا کیا ہو گیا تم کو، لا تناصرون ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تم، بل انتم قوم مستسلمون بلکہ آج تو بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو، واقبل بعضهم علی بعض اور متوجہ ہوگا ان کا بعض علی بعض بعض کی طرف، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالو وہ سب کہیں گے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تأتوننا عن الیمین تم سب آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، قالو وہ سب کہیں گے جواب میں کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، وما كان لنا علیکم من سلطان اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور، بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود تھے قوم حد سے بڑھنے والے، فحق علینا تو ثابت ہو چکی ہے، علینا ہم پر، قول ربنا بات ہمارے رب کی، انا لذائقون تو ضرور بے شک ہم ضرور چکھنے والے ہیں عذاب، فاغویناکم پس ہم نے گمراہ کیا تمہیں، انا کنا غاوین بلا شبہ تھے ہم خود بھی گمراہ، ہم خود بھی گمراہ تھے تمہیں بھی ہم نے گمراہ کر دیا، فإنہم پس بے شک وہ، یومئذ اس دن، فی العذاب اس عذاب میں، مشترکون سب مشترک ہوں گے، سب کے لیے عذاب ہوگا، انا کذالک نفعل بالمجرمین اللہ فرماتے اسی طرح ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، انہم کانوا بے شک وہ، کانوا تھے، اذا قیل لہم جب کہا جاتا تھا انہیں، لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون اور وہ کہتے تھے، انا لتارکو کیا ہم چھوڑ دیں، کیا ہم واقعی چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں دیوانہ شاعر ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، معاذ اللہ، بل جاء بالحق بلکہ وہ آیا ہے آپ کے پاس حق کے ساتھ، وصدق المرسلین اور تصدیق کی ہے رسولوں نے، سچ کہا ہے رسولوں نے، انکم لذائق العذاب العلیم بے شک تم اب ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو، وما تجزون اور نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون مگر اسی کا جو تم سب عمل کرتے تھے، الا عباد اللہ مگر اللہ کے بندے،
المخلصین جو سب چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک معلوم رزق ہے، فواکہ میوے ہیں ان کے لیے، وہم مکرمون اور وہ سب معزز ہوں گے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم پھر پھیرایا جائے گا، چکر لگائیں گے، علیہم ان پر، بکأسن جاموں کے ساتھ، معین شراب کے جاری چشمے سے بھرے ہوئے شراب کے جام ان پر جو ہے وہ چکر لگائے جائیں گے، بیضاء سفید رنگ کی، صاف شفاف شراب پینے کے لیے ان کو ملے گی، لذت والی ہوگی، للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول اس میں سر کا چکرانا نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ وہ سب اس شراب سے مدہوش ہوں گے، وعندہم اور ان کے پاس، قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والیاں، عین بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کأنہن گویا کہ وہ، بیض انڈے ہیں، مکنون چھپا کر رکھے ہوئے، فاقبل بعضهم پھر متوجہ ہوگا، بعضهم ان کا بعض، علی بعض بعض کی طرف، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قال قائل کہے گا ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، انی کان لی قرین بے شک میں تھا، لی میرے لیے، قرین ایک ساتھی تھا، میرا ایک دوست تھا، دنیا میں اکٹھے رہا کرتے تھے، یقول وہ کہتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تو واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے، کیا تو واقعی اس بات کو مانتا ہے، کیا اِذَا مِتْنَا کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَمَدِينُونَ کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمیں کوئی بدلہ دیا جائے گا، کیا تو اس بات کا یقین کرتا ہے، تو بھی ماننے والوں میں سے ہے، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ وہ کہے گا کیا تم سب جھانک کر دیکھنے والے اسے، یعنی تم اسے دیکھتے ہو، وہ کہاں ہے، وہ دنیا کا وہ ساتھی کہاں ہے، فَاطَّلَعَ پھر وہ جھانکے گا، فَرَآهُ تو دیکھے گا اپنے اس ساتھی کو جو دنیا میں تھا، فی سواء الجحیم جہنم کے وسط میں، قال تاللہ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے گمراہ کر دیتا، ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی، لکنت من المحضرین تو آج میں بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوتا، میں بھی یہاں ہوتا جہاں تو ہے، افما نحن بمیتین کیا بھلا نہیں ہم سب مرنے والے، الا موتتن اب وہ جنت والا کیا کہہ رہا ہے، اب تو ہم مرنے والے نہیں ہیں، دیکھو اب تو کہتا تھا نا کہ مر کے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، اور میں یقین رکھتا تھا، اب وہ وعدہ سچا نہیں ہو گیا، اب کوئی موت نہیں آئے گی، الا موتتن الاولی مگر وہی جو پہلی موت آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین اور نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے ہیں، ان ھذا اب اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ جنت، لہو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا اس طرح کی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون عمل کرنا چاہیے سب عمل کرنے والوں کو، اذالک خیر النزل کیا یہ واقعی بہترین مہمان نوازی نہیں، ام شجرۃ الزقوم یا وہ زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین جسے ہم نے بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے، انہا شجر بے شک وہ درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے، طلعها اس کے خوشے، کأنہ رؤوس الشیاطین گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں، فإنہم لآکلون منہا بس بے شک وہ مجرم ضرور کھانے والے ہوں گے اس درخت سے، فمالئون پھر بھرنے والے ہوں گے اس سے، البطون اپنے پیٹوں کو، ثم ان لہم علیہا پھر بے شک ان کے لیے، لشوبا من حمیم پینے کے لیے پانی ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا پانی، ثم ان مرجعہم پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا، لإلی الجحیم جہنم کی طرف، انہم الفوا آباءہم ضالین بے شک ان سب نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، فہم علی آثارہم باپ دادا گمراہ تھے تو بھی ان کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہی آئے، یہرعون وہ سب دوڑے آئے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اور بلا شبہ گمراہ ہوئے، قبلہم ان سے پہلے لوگ بھی، اکثر الاولین پہلے اکثر لوگ بھی گمراہ تھے، یہ بھی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے، اب تو آگے ان کے پاس رسول ان کی بات بھی نہیں مان رہے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ بس دیکھیں آپ ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی ہم جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر تذکرہ آخرت کا ہے، اور جنت میں جانے والے لوگ آپس میں جو گفتگو کریں گے وہ بھی ڈسکس کی گئی ہے یہاں پہ، اور جہنم والے
ان کا حشر کیا ہوگا جو دنیا میں نہیں مانتے، جن کا یقین نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو انہیں کہا گیا ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، اور تمہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ بدلے کا دن، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ انہیں کہا جائے گا کہ آپ جمع کریں سب کو، ان ظالموں کو اکٹھا کرو، اور ان کا ازواج ہم، یہاں ازواج سے مراد بیوی نہیں ہے، بعض جگہوں پر نا ازواج کا معنی زوج کیا جائے، کیونکہ دنیا میں جوڑا ہوتا ہے بیوی کے لیے اس کا شوہر مراد ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بیوی مراد ہوتی ہے، یہاں ہے وہ جوڑے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جرم کیا کرتے تھے۔ شوہر اور بیوی بھی ایک ساتھی ہوتے ہیں زندگی کے، ایک ساتھ ایک گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ ساتھی مراد ہیں جو عقائد میں، نظریات میں، جرموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، مل کر جرم کیا کرتے تھے، مل کر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے تھے۔ ان کو بلاؤ اور ساتھ لاؤ ان کو، جو دنیا میں ان کے جتھے تھے، جو جماعتیں تھیں۔ پھر دیکھیں نا حشر کیا ہوگا وہاں پر، اور ان کو بھی بلاؤ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی دنیا میں جن کو تم نے لیڈر بنایا تھا، جن کو اپنا پیر بنایا تھا، جن کو بڑا بنایا تھا، جن کی خاطر تم نے قرآن کو ٹھکرایا تھا، جن وہ بڑے سردار تمہارے، ان کو بھی بلاؤ۔ دنیا میں ہے نا اکثر پیسے والے سردار، بڑے لیڈر، وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے ساری قوم وہ بھی گمراہ ہوتی ہے۔ اللہ کہیں گے تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے ان لیڈروں کو بھی بلاؤ۔ کچھ مذہبی لیڈر گمراہ کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ دنیاوی لیڈر، سیاسی لیڈر، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کہیں گے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا مذہبی لیڈر، انہوں نے کیا کہا ہوا کہ بس نذرانے دو، صدقے دو، اور ہمارا جو ہے وہ بزنس چمکاتے رہو، سالانہ ہمیں دیتے رہو، قیامت کے دن چھڑوا لیں گے۔ اور کئی لوگوں کا یہی نظریہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ اور کچھ جو ہے دنیاوی مقام اور سٹیٹس اور دنیا کا پیسہ، دولت، شہرت، اس کی خاطر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیڈروں کے پیچھے، اور اپنی آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ بلاؤ ان کو۔ مشرکین مکہ کا یہی حال تھا نا، کہ ان کے بڑے جو سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جن کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، سرداریاں تھیں، چودراہٹیں تھیں، ان کی خاطر ساری قوم پیچھے ان کے لگے ہوئی تھی، کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ کہیں گے بلاؤ ان سب کو، وما کانوا یعبدون، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فہدوہم، پھر لے چلو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ لے چلو ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، دکھاؤ ان کو جہنم کا راستہ۔ پھر اسی راستے پہ چلتے تھے نا، دنیا میں بتایا گیا تھا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود لینا، زنا کرنا، شرک کرنا اللہ کے ساتھ، یہ جہنم کی طرف جانے والے راستے ہیں، لیکن یہ نہیں مانے اور اسی راستے پر چلے۔ اب لے چلو پھر ان کو وہ راستہ دکھاؤ۔ ہاں پھر واقفوہم، ٹھہراؤ ان کو ذرا، ایک ہی دفعہ نہ بھیج دو، ٹھہراؤ ان کو ذرا، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، کچھ باتیں ان سے پوچھنی ہے۔ راستے میں جہنم کے پل پر وہاں بھی روکا جائے گا، لیکن یہاں ابھی جہنم میں جا رہے ہیں، راستے میں روکا جائے گا، ان کی شرمندگی اور ندامت میں، ان کی حسرت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ان کو روک کر پوچھا جائے گا ما لکم، کیا ہے تمہیں؟ ذرا تصور کریں نا کیا بنے گا اس وقت۔ آج جن لوگوں کا یقین نہیں ہے، جو اپنے پیسے کے غرور میں ہیں، عہدے کے غرور میں ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے، ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اور دنیا میں انہیں کیا کہا جائے؟ ما لکم لا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی مدد نہیں کر رہا تمہاری، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تناصر سر کہتے ہیں ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرنا۔ دنیا میں تو تم اکٹھے تھے، جتھے تھے تمہارے، ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ کیا کرتے تھے، اور تم ایک تھے، اور تم کو اپنے اس جتھے پر بڑا ناز تھا۔ ابو جہل بھی کہا کرتا تھا نا میری تو جماعت ہے، ایک میری تو ندوہ ہے، میرا تو سورہ علق میں بھی کہا گیا ہے نا، اس کو کہا جائے گا جب اسے کہا گیا تھا، سورہ مزمل میں آیا تھا کہ سورہ مدثر میں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر 19 فرشتے مقرر کی ہیں، تو اس نے اپنی مجلس کے بارے میں کہا کہ ہم اتنوں کو میں اکیلا پکڑ لوں گا، فرشتوں کو معاذ اللہ، وہ کہنے لگا تکبر میں تمسخر کرتے ہوئے، اتنوں کو تو میں پکڑ لوں گا، باقی میری جماعت ہے وہ پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہ جہنم میں اس کو کہا جائے گا بلا اپنی ندوہ کو،
اپنی جماعت کو بلا، اپنی مجلس کو بلا، وہ تجھے تیری مدد کر سکیں۔ پھر روکا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا اب کہاں ہے وہ تمہاری ندوہ، کہاں ہے وہ مدرسیں، کہاں ہیں تمہاری وہ سرداریاں اور چتراہٹیں، وہ تمہاری ڈیرہ داری، وہ تمہارا آپس میں اتحاد، وہ تمہاری فورس، وہ تمہاری یونائٹڈ، وہ کہاں گئی اب؟ وہ جتھا کہاں گیا تمہارا جو اللہ کے خلاف تم استعمال کرتے تھے اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے، مسلمانوں کو روندنے کے لیے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے؟ آج بھی کفر اکٹھا ہے نا مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اور فلسطین میں جو حالت کر دی انہوں نے، سارا کفر، الکفر ملت واحدہ، وہ کفر اکٹھا ہے، وہ جتھے ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اسرائیل دندنا رہا ہے اور ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے، اور اس کو کس کی سپورٹ ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ کفر سارا میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امریکہ برطانیہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، کوئی چھڑا نہیں سکیں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، اور کہا جائے گا انہیں بلاؤ نا، جو دنیا میں جس کو بلاتے تھے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہم جو مرضی کریں دنیا میں فساد مچا دیں، جس کو مار دیں، جس کو جینے کا حق دیں، کسی کو نہ دیں۔ یہی حالت تھی اس وقت کے فرعون کی۔ آج کا فرعون امریکہ بنا بیٹھا ہے نا، اس وقت کا فرعون ابو جہل تھا، اور اس سے ڈرتے تھے لوگ، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ دیکھو پاور ہمارے پاس ہے، سرداریاں، ہم سب کچھ ہمارے پاس، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اب وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور ان کی ندامت اور شرمندگی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کہا جائے گا؟ کہاں گئے وہ تمہارے؟ وہ بڑے کہاں ہیں تمہارے؟ کیوں نہیں مدد کر رہے؟ دنیا میں تو تم بڑے ایک دوسرے کے سپورٹر تھے نا، اور بڑی طاقت کا تمہارا رعب تھا، اور اس طاقت پر ناز کیا کرتے تھے، کہاں گئی وہ طاقتیں؟ اور پھر آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور روئیں گے، کہاں گئی؟ ما اغنی عنی مالیہ، ہے میرا مال کہاں گیا؟ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری سلطنت، وہ عہدے، وہ طاقتیں ہیں، وہ درہم و دینار، یورو، ریال، ڈالر، پاؤنڈ، وہ کہاں گئے؟ وہ صدارتیں، وزارتیں، وہ چدراہٹیں، سب ختم۔ ہلک عنی سلطانیہ، چیخ چلا کے رو کر کہیں گے سب کچھ برباد ہو گیا ہمارا، اور انہیں کہا جائے گا پھر خذوہ فغلوہ، پکڑو جکڑ لو ان کو۔ یہاں بھی وہی، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تناصر بل ہم اليوم مستسلمون، آج تو بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے فوراً اس حکم پر عمل کر رہے ہو۔ دنیا میں تو ہر حکم کے آگے تمسخر اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مذاق اڑاتے تھے، تم نماز کا مذاق اڑاتے تھے، تم دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو یہ غریب، کھانے کو ان کے پاس روٹی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، گھر اچھا نہیں، فلاں نہیں، یوں نہیں، اور ہمیں جو ہے دین سکھاتے پھرتے ہیں۔ ابھی رات یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، دینداروں کی توہین کرنا تو لوگ اپنے لیے بڑا آسان سمجھتے ہیں، تو ان کو کون دفاع کرنے والا ہے، کون ہمیں کچھ کرے گا؟ مسجد کے، ٹھیک ہے وہ فرشتے نہیں ہیں مسجد کے امام، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن ایسی جو ہے ان کی انسلٹ کرنا اور توہین کرنا کہ ان کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہوتا، مسجدوں کے حجروں میں یہ رہتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ بھائی اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جگہ پر رکھ سکتے تھے، کیا بے دین سب ان کے پاس پیسہ ہے؟ کہ ایسے نہیں ہے جو دیندار نہیں ہے پھر بھی ان کے پاس پیسہ نہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں؟ یہ مال اور دولت اللہ کی رضامندی کی نشانی تو نہیں ہے؟ اور کئی آپ کو دیندار بھی ایسے ملیں گے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے اور وہ اللہ کے راستے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ کا کتنا فرما بردار ہے، اپنی آخرت کی کتنی کوشش کر رہا ہے، پیسہ ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کی فرما برداری پر لگا رہا ہے اور حلال کما رہا ہے تو کامیاب ہے۔ اگر پیسہ ہے اور حرام کا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ نہ ہو، وہ اس سے اچھا ہے نا، حرام کمانے والے سے تو اچھا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، دنیا میں تو بڑے شوخیاں مارتے تھے، اب بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو۔ واقبل بعضهم على بعض، اب جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، یہ جہنم میں جانے والے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا انکم، اب یہ کہیں گے جو ماتحت لوگ تھے نا بڑے لیڈروں کے اور سرداروں کے، وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے تم تھے نا تأتوننا، آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے۔ اس کے نا دو معنی، ایک یمین کا معنی دائیں جانب بھی ہوتا ہے اور ایک یمین کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عن الیمین طاقت، اور یمین کا معنی قسم بھی ہوتا ہے،
ایک یمین کا معنی قسم، الفاظ کی عربی میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے. یمین کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے، یمین کا معنی دائیں سائڈ بھی ہوتا ہے، یمین کا معنی قسم بھی ہوتا ہے. یہاں تینوں معنی ہیں، یعنی دائیں جانب سے بائیں جانب سے ہر طرف سے تم آتے تھے. اور دوسرا معنی یہ تم قسمیں اٹھا کر ہمیں اس کام پر لگاتے تھے، تم تو پختہ قسمیں کھاتے تھے نا، ہمیں ورگلانے کے لیے، ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں پھسلانے کے لیے. کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ کہاں گئے وہ تمہارے وعدے؟ وہ سب ختم ہو گیا. عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ بلکہ تم خود ہی نہیں ماننے والے تھے. اور اس کا ایک معنی کہ تم بڑی طاقت کے ساتھ آتے تھے ہمارے پاس. عن الیمین کا معنی طاقت. جس طرح لونڈی اور غلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا، وہ جو تمہارے مالک ہیں دائیں ہاتھ، جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، جو جن کے تم مالک ہو، جن کی طاقت قوت کے ساتھ تم نے جن کو خریدا ہوا ہے، وہاں بھی یمین کا لفظ بولا جاتا ہے. تو تم بڑی طاقت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے، اب کہاں گئی وہ طاقت؟ دنیا میں تو تمہاری طاقت تھی نا، اس طاقت کے زور پر تم سارے جو ہے مطالبات اپنے پورے کروا لیتے تھے. تم نے اسی طاقت کے زور پر ہم سے بھی ظلم کروائے، ہم سے بھی زیادتیاں کروائیں، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے. اب طاقت کہاں ہے؟ اب کہاں گئے تم؟ تمہارے وعدے، تمہارے دعوے، وہ تو تم جو کہتے تھے ہر وقت کہ ہم جو ہے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم صحیح چیز پر ہیں، ہمارا نظریہ صحیح ہے، قیامت کے دن یہ سفارشی چھڑوا لیں گے ہمیں، تم قسمیں کھاتے تھے. کہاں گئی قسمیں؟ بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ جواباً کہیں گے بل لم، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہم نے تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں دیا تھا، کوئی زبردستی تو نہیں تھی. تمہارے اوپر ہم نے پسٹل رکھ کر تو نہیں منوایا تھا نا، یہ تو نہیں کہا تھا نہیں مانتے تو مار ڈالیں گے. بلکہ ہوتا تو ایسا ہی ہے نا، دنیا میں کئی سردار بڑے اپنے طاقت کے زور پر منواتے ہیں غریبوں سے، وہ نہ مانے تو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ کر دیتے ہیں، ان کی محنتیں مزدوریاں وہ کھا جاتے ہیں. یہ سردار کئی لوگ ظلم کر رہے ہوتے. ابو جہل ظلم نہیں کر رہا تھا، جو بھی مسلمان ہوتا ظلم کرتا، ان پر زیادتیاں کرتا. بل لم تکونوا، بل اس وقت کیا کہیں گے؟ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والے تھے. فحق علینا قول ربک، بس ثابت ہو چکی ہم پر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، ہم ضرور یہ عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم، آگے کیا کہیں گے؟ ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین، کیونکہ ہم بھی گمراہ تھے. ہم کون سا ہدایت پر تھے؟ جو ہم کر رہے تھے ہم نے وہی کروانا تھا تم سے بس. ابھی دیکھیں پہلے اللہ نے بتا دی ہمیں کہ یہ کچھ ہونا ہے. یہ سردار اور لیڈر جو غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں، جو غلط نظریات بنا رہے ہیں، جو اسلام سے دور کر رہے ہیں، جو قرآن سے دور کر رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھنے دیتے، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے دیتے، اور غلط نظریات لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور خصوصاً ہمارے پاکستان میں مذہبی لیڈروں نے بھی دین سے دور کیا، وہ تو ہیں ہی ویسے دین سے دور، بیزار دین بیزار لوگ. اور کئی مذہبی طبقے نے بھی ان کو ایسے گمراہ کیا ہوا ہے کہ سفارشیں چلیں گی وہاں پر. جس طرح دنیا کا نظام بگڑا ہوا ہے اور سفارشوں سے کام چل جاتا ہے، آخرت کے متعلق بھی کئی لوگوں کا یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں پیر چھڑوا لیں گے، فلاں چھڑوا لیں گے، جن کے نام کے نظریں نیازیں دے رہے ہیں یہ ہمیں بچوا لیں گے. کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، سچ بولنے کی، بغاوتیں اور نافرمانیاں کرو اور پھر جو ہے ان کے لنگر چلا دو سال کے بعد، اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. ان درباروں کے مجاوروں کو یاد جو ہے راضی کرتے رہو، ان کے پیٹ بھرتے رہو، اور تم جو ہے وہ پاس ہو جاؤ گے، چھوٹ جاؤ گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہم بھی گمراہ تھے، تم کو بھی ہم نے گمراہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ بہت زیادہ مخلوق، تیری بہت زیادہ مخلوق کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری بات مانے گا فانہ منی، وہی مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور الرحیم، بے شک تو پھر معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے گمراہ کیا تم کو کیونکہ ہم بھی گمراہ تھے. فانہم، بس بے شک وہ، اللہ فرماتے ہیں عذاب میں مشترک ہوں گے، برابر ہوں گے، سب کے لیے عذاب ہوگا. انا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جب ان کو توحید کا واعظ سنایا جاتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے مشکل کشا وہ ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا وہ ایک ہے، سجدہ اسی کو کرنا ہے، قیام اسی کے سامنے کرنا ہے، رکوع اسی کے سامنے کرنا ہے، ساری باتوں کا لائق وہ ہے، شکریہ کا لائق وہ ہے، اس نے کوئی اپنے سفارشی نہیں بنائے. جب توحید کا درس ان کو دیا جاتا ہے یستکبرون، تکبر کرنے لگتے ہیں.
اور کیا کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں اور الہوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ لشاعر مجنون معاذ اللہ، اس شاعر کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے کہ اس کی واز پر، اس کی نصیحت پر، اس کی دعوت پر ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو توحید کا واز کیا جائے، درس دیا جائے، کہتے ہیں باپ دادا ہمارے کرتے آ رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں ان کے کہنے پر؟ یہ آج کے پڑے ہوئے یہ بچے لوگ ہو کر یہ ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کل کے بچے یہ آج ہمیں سمجھائیں گے؟ بل جاءہم بل، یہ نہیں دیکھتے کہ حق آ گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ دلیل آ گئی۔ اگر باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا، وہ جہالت میں زندگی گزار گئے، تو تم نے ویسے جاہل ہی رہنا ہے پھر۔ بل جاء بالحق، بلکہ آ گیا ان کے پاس حق۔ وصدق المرسلین، رسولوں نے سچ کہا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم دردناک عذاب کو چکھو گے۔ وما تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر تو جو تم عمل کرتے تھے، جو کرتوت تم کیا کرتے تھے اسی کی سزا ملے گی۔ اب آگے جنت والوں کا تذکرہ۔ الا عباد اللہ، اللہ فرماتے میرے بندے، میری بندگی کرنے والے، المخلص، جو خالص ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، نمود نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے نیکیاں کرنے والے مخلص بندے۔ ایک ہوتا ہے مخلص لام کے کسرہ کے ساتھ، یہ مخلص، ٹھیک ہے، ان میں فرق ہے، معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دیکھیں ایک زبر زیر کے بدلنے سے عربی کا لفظ کتنا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مخلص جو ہے وہ اسم فاعل ہے، مخلص اسم مفعول ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول، فاعل وہ ہوتا ہے جو خود کام کرنے والا ہو، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ تو مخلص کا معنی ہوتا ہے خود سے خالص ہونے والا، خود سے خالص بننے والا، اور مخلص وہ ہوتا ہے جس کو کسی اور نے خالص بنایا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مخلص خود سے خالص، اسم فاعل خود کام کرنے، مخلص جس کو کسی اور نے خالص بنایا، وہی بچیں گے فرمایا جن کو اللہ بچا لیں گے۔ الا عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلص، جن کو اللہ نے خالص کر لیا، اللہ ہمیں مخلص بنا دیں۔ مخلص، خود مخلص بننے والا، ہم بھی کوشش کریں لیکن دعا کیا کریں، اللہ ہمیں مخلص بندوں میں شامل کر لیں، جن کو اللہ نے خود چن لیا ہے، جن کو خود اللہ نے خالص کر لیا، جن کو خود اللہ نے توفیق دی۔ جب تک اللہ اخلاص نہ دیں، جب تک اللہ ہماری مدد نہ کریں، ہم مخلص بن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، پیچھے ہم پڑھا ہے، آگے بھی آئے گا اسی پارے میں بھی، اگلی سورہ میں شیطان نے کہا تھا اللہ سب کو برگلاؤں گا، پھسلاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، وہاں پر بھی مخلص ہے، الا عبادک، صرف تیرے وہ بندے میرے بہکاوے سے اور میرے برگلانے سے بچ جائیں گے، المخلص، جن کو تو بچا لے گا، جن کو تو خالص کر لے گا۔ مخلص نہیں بچیں گے، مخلص بچ جائیں گے۔ جو اپنے آپ کو مخلص کہیں گے وہ نہیں بچ پائیں گے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ بچیں گے کون؟ جو مخلص ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ خالص کر لیں، اللہ ہمیں انہیں شامل کر لیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک مقررہ رزق ہے، ایک معلوم رزق ہے، پہچانا ہوا رزق۔ کیوں کہا پہچانا ہوا؟ لیکن آپ کو کھانے کے لیے کوئی اجنبی چیز دی جائے، آپ ہوتے ہیں نا پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیسے کھانا ہے، ان کو ذائقہ کیا ہوا، پہچانا ہوا، جو دنیا میں کھاتے رہ کر اس سے کئی گنا زیادہ لذت والا، زیادہ خوبصورت، زیادہ جس طرح ہے نا جو ہے انگور، انار، کھجور، یہ ساری چیزیں جنت میں بھی ہوں گی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بہتر، خوبصورت فواکہ، میوے بھی ہوں گے، عزت بھی ہوگی ان کی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغ میں ہوں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں، اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں جہنم والوں سے بچا لیں، جنت کا داخلہ عطا کر دیں، اپنے ان بندوں میں اللہ ہمیں شامل کر لیں۔ علی سرر، تختوں پر ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوں گے، یہ بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، یطاف علیہم، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، بکأس من معین، چھلکتے ہوئے جام، بیضاء، شراب جام، بیضاء، صاف شفاف، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے جو ہے لذیذ ہوگی، لا فیہا غول، ایسی شراب جس میں دنیا کی شراب حرام کس لیے کہ اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، اگر کوئی پی لے تو اس کی دماغی حالت درست نہیں رہتی، سر چکرا جاتا ہے، ولا ہم عنہا ینزفون، اس کے پینے سے مدہوش نہیں ہوں گے، بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، اس لیے وہ جنت کی شراب حرام ہے۔ دنیا میں جنت کی شراب حلال ہے، دنیا والی شراب حرام کس لیے کی گئی؟ کیونکہ اس میں مدہوشی ہے، اس میں سر چکرا جاتا ہے، اور جنت والی شراب میں کوئی مدہوشی نہیں ہوگی، سر کا چکرانا نہیں ہوگا۔ عندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والی جو ہے وہ جنت کی عورتیں ہوں گی، دنیا والی بھی اور
जन्नत की हूरें भी कासिरत तरफ, ये जन्नत की हूरों की जो बेहतरीन सिफ्त है ना वो ये बताई गई कि वो नज़रें झुकाने वाली हैं। और औरत की खूबसूरती भी हया में है, जो बेहया हो वो खूबसूरत नहीं हुआ करती। औरत की खूबसूरती हया में है। सिर्फ यही नहीं, सूरतुर रहमान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान कासिरातुत तरफ लम यतमिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान। खूबसीरत और खूबसूरत जन्नत की औरतें होंगी, कासिरातुत तरफ, और अपनी नज़रों को, अपनी निगाहों को झुकाने वाली होंगी। और जन्नत की औरतों की खूबी कब पैदा होगी? दुनिया में अगर ये खूबी होगी ना तो जन्नत में जाके भी आएगी ना। जिनको दुनिया में आदत नहीं है नज़रें झुकाने की, हर तरफ नज़रें उठा के देखने की आदत है, बाजार में घूम रही है, ये मतलब नहीं कि घर में भी हर वक्त जो है वो नज़रें नीची रखें, नहीं, बल्कि बाहर निकली है औरत को अगर मजबूरी में जाना पड़ गया है तो वहाँ पे नज़रें घुमा घुमा के हर तरफ ना देखती रहे, नज़रें नीची रख के, नज़रें भी नीची हों। और फिर नज़रें, बाद औरतें ऐसी भी हैं, ये खूबी पढ़ ली ना, नज़रें झुकाई हुई हैं, अल्लाह ने मोटी आंखें दे दी, उनकी भी बड़ी बड़ी आंखें होंगी ना। दुनिया में जिसकी बड़ी आंखें हों, और फिर आंखें झुकाना भी ज़रूरी है और उनको छुपाना भी ज़रूरी है। और आज तो कई हिजाब भी ऐसे आ गए हैं जिनमें फैशन है, ऊपर से वो बड़ा सा स्टालर लेकर उसके 4-5 फोल्ड करके सर पे, और पीछे वो बाल इकट्ठे करके उनका जो है वो गुच्छा बना लेती हैं। ये तो हदीस में ऐसी औरतों पर लानत की गई है। क़यामत के करीब आपने फरमाया ऐसी औरतें आएंगी मर्दों की तरफ माइल होने वाली, उनको अपनी तरफ माइल करने वाली। कैसे माइल होंगी? खूबसूरती बनाई हुई है अपनी, आंखें दिख रही हैं, आधा चेहरा निकाला हुआ है, और नाक से नीचे जो है वो मास्क पहन लिया है, ऊपर जो है स्टालर के 2-4 जो है वो फोल्ड बना लिए हैं, और पीछे वो गुच्छा बालों का बना हुआ है, और फुल मेकअप किया हुआ है, फुल मेकअप किया हुआ है, आंखों पे पलकें भी लगाई हैं, और सारा जो है सेटिंग करके फिर नजरें नीचे की हैं, कभी खोल के आंख देख भी रही और कभी फिर नीचे है। ये क्या है? ये पर्दा है। बाप भाई गैरत कहाँ गई? ये पर्दे के नाम पे फैशन मत करें। पर्दे का माना छुपना है, अपनी जीनत को छुपाना है। जिस औरत की एज का अंदाजा हो रहा है, उसके हुस्न का अंदाजा हो रहा है, और उसकी खूबसूरती, उसके जिस्म की बनावट का अंदाजा हो रहा है, आधा चेहरा उसका जाहिर है, और उस आधे चेहरे पर जो है उसने मेकअप जो है वो फुल किया हुआ है, क्या उसने पर्दा किया है? और फिर उसी पर्दे में पिक्चर बना के फेसबुक पे अपलोड भी हो रही है, और फिर ऊपर ये तस्वीर भी, वो ऊपर कैप्शन भी ये किए हुए हैं कि हमें हिजाब से प्यार है, हम मुस्लिम हैं, हम फलां हैं। अल्लाह के बंदो, मजाक, पर्दे का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है ना। खुसूसन मेरे माएँ बहनें, हमारी बहनें काफ़ी हमारे पास तफसीर पढ़ने वाली हैं, सबसे मुअद्दबाना ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। हम इस्लाम की पहचान है, हम मोमिनात हैं, हमारी पहचान, हमारी मॉडल ये दुनिया की औरतें नहीं हैं, हमारे लिए मॉडल अमेरिका और यूरोप नहीं है, ठीक है ना। कि वहाँ से जो आएगा स्टाइल हिजाब का, वो तो हिजाब ऊपर स्कार्फ जो पहना हुआ है, चेहरा पूरा खाली है, उसको जो है वो हिजाब समझते हैं, यही पर्दा है, वही हमारे यहाँ भी आता जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें फॉलो किन को करना है? अम्मा फातिमा को, अम्मा आयशा को। हमारे लिए रोल मॉडल वो हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो अपने शोहर से कहा था, मेरे जनाजे को भी रात की तारीकी में लेके जाना, कि मेरे जिस्म पर कभी किसी गैर महरम मर्द की नजर नहीं पड़ी, मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम मर्द की नजर न पड़ जाए। वो तो अपने हिजाब को भी छुपाया करते थे, हैं? और आज हमारे हिजाब ऐसे हैं जिन हिजाबों को भी हिजाब की जरूरत है। वो हिजाब कैसा है जिसको हिजाब की जरूरत है? सिर्फ नजरें झुकाने नहीं, नजरें झुका रही हैं और आंखें दिखा रही हैं, चेहरा आधा निकला हुआ है, और जो ऊपर हिजाब और निकाब है वो भी आधा, निकाब भी पूरा करे ना। निकाब अगर करना है तो आंखें उतनी सिर्फ जाहिर हों जिन आंखों से आप बाहर देख सकें, बस, बाकी पर्दा हो। हैं ऐसी भी हैं, 100 में से कोई 1-2 मिलेंगी जो बिल्कुल पूरा निकाब किया होता है, आंखें नहीं दिख रही होती उनकी, पूरा हिजाब किया होता है। हत्ता कि ऐसी भी हमारी बहनें मौजूद हैं जिन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं, वो भी नहीं दिखा रही, पूरे हिजाब वाली भी हैं,
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی برکتیں دیں، ٹھیک ہے نا. اور جو فیشن والے حجاب کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں کہ وہ مکمل حجاب کر سکیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے اس سے توفیق مانگیں. اس کے لیے ابھی پیچھے پڑا ہے نا مخلص، جن کو اللہ توفیق دیں وہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اور شیطان جو یہ ذہن میں ڈالتا ہے نا کہ اگر حجاب کر لیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، یونیورسٹی کی ہماری جو ہے کلاس فیلوز مذاق اڑائیں گی، ہمارے رشتہ دار مذاق اڑائیں گے، فلاں کیا کریں گے، فلاں کہہ دیں گے. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ابھی آگے آ رہا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ جو لوگ ہیں نا لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ابھی آگے ایک جنت والوں کی گفتگو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر چل کے پھر اسی موضوع پر بھی بات کریں گے. کانہن بعید مکنون، وہ خوبصورت عورتیں کیسی ہیں؟ گویا کہ وہ بعید مکنون، چھپائے ہوئے انڈے ہیں، بالکل وائٹ نہیں، ٹھیک ہے نا. مکنون جس طرح انڈے کا تھوڑا سا اس میں جو ہے زردی مائل ہوتا ہے نا، اس طرح انڈے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، چھتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اس کے اوپر جو کلر ہے اس کلر کے ساتھ ان جنت کی عورتوں کی تشبیہ دی گئی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اور یہاں بعض نا خواتین کی طرف سے اکثر سوال آتا ہے کہ مردوں کے لیے تو ہر وقت حوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قرآن میں بار بار ہے، ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جواب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں بھی یہی چیز ہے نا کہ ہم اپنے بچوں سے اکثر اپنے بیٹوں سے، والدین اپنے بیٹوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے، تمہاری شادی کریں گے ہم، پھر تمہارے بچے ہوں گے، پھر یہ کہتے رہتے ہیں نا خوشی میں. لیکن اپنی بیٹیوں سے نہیں کہتے. یہ حیا کا تقاضا ہے، یہ حیا کا، عفت کا. جو دیندار معاشرہ ہے، دیندار گھرانے ہیں، وہاں پر اپنی بچیوں سے کوئی نہیں کہتا کہ تمہاری شادی کرنی ہے. حالانکہ والدین کو زیادہ فکر اپنی بچیوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو دیندار باحیا لوگ ہیں زیادہ فکر اپنی بچیوں کی شادی کی ہوتی ہے، بیٹوں کی شادی کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی. بیٹیوں کی شادی کی زیادہ فکر ہوتی ہے نا، لیکن کہتے کن کو ہیں؟ بیٹوں کو، حیا کی وجہ سے. تو اسلام بھی حیا سکھاتا ہے ہمیں، تو اس لیے مردوں کو کہا گیا تمہاری شادیاں کر دیں گے، عورتوں کی بھی ہوگی شادیاں، ٹھیک ہے نا، عورتوں کی بھی شادی ہوگی، اور جو چاہیں گے وہ ہوگی، جو چاہیں گے. اور عورتوں کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے ایک سے زیادہ، جس طرح دنیا میں بھی یہ اسلامی قانون ہے کہ عورت کا ایک ہی شوہر ہے، مرد کو 4 کی اجازت ہے، عورت کے لیے ایک ہی شوہر ہے. اور یہی فطرت جنت میں بھی ہوگی، کیونکہ عورت کی خواہش ہی نہیں، اس کی فطرت میں بھی اللہ نے نہیں رکھا. اگر کوئی عورت اپنی فطرت کو چینج کر لے اور غلط راستے پر چل جائے اور وہ یہ کہے مجھے بھی ایک سے زیادہ شوہروں کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہی ہے. جس طرح یورپ کا معاشرہ باغی بن رہا ہے، وہ تو عورتیں جو آپریشن کرا کے مرد بننے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں. یہ فطرت سے بغاوت ہے. اسلام دین فطرت ہے، اور وہاں بھی یہ فطرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہاں کیا ہوگا؟ ایسی بری خواہشیں آئیں گی ہی نہیں. اور جو ایک عورت کے ذہن میں ایک خوبصورتی کا معیار ہے، اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں ایسا شوہر ملا ہو جو اس کو اچھا نہ لگتا ہو، اس کے مزاج اچھے نہ لگتے ہوں. کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں ان کو شوہر بد مزاج ملے، وہ بیچاری نیک ہیں، دیندار ہیں، قرآن پڑھنے والی، شوہر بے نماز ہے اور نشہ کرنے والا، سگریٹ پینے والے کے تو منہ سے ہر وقت جو ہے ہوا آتی ہے، بدبو آتی ہے. ایسے میں وہ دیندار بیچاری، نمازیں پڑھنے والی دیندار عورت، اس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے، سمجھاتی بھی ہے اس کو، لیکن کیا کرے، مجبور ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جو اس کے دل میں خواہش ہے، جو خوبصورتی کا ایک معیار ہے، اس کے مطابق اس کو اس کا شوہر ملے گا، اللہ تعالیٰ دیں گے. اور جو چاہیں گے جنت میں وہی کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا. اور مرد کو اس کی نیچر اور فطرت کے مطابق اس کو جو ہے خوبصورتی اور اس کو انٹریکٹ کرنے کے لیے جنت کی طرف بار بار جو ہے حوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں. دنیا کی عورتوں کے پیچھے مت بھاگیں. اصل یہ ہے کہ جس طرح آج کے مرد دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، اور عورت کو ایک جو ہے لذت حاصل کرنے کا پروڈکٹ بنا لیا گیا ہے. یہ یونیورسٹیوں کی خبریں سنتے ہیں نا، جب ایسے دکھ ہوتا ہے. کل کی خبر تھی، کل کی خبر، ملتان کے ایک پروفیسر نے، اس کی جو ہے ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کوئی اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. حالت یہ بن چکی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جن کا درجہ یہ ہے کہ وہ اولاد ہیں، اور وہ ٹیچر جو باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ ان کے ساتھ بدکاریاں کر رہا ہے. انہیں اپنی بیٹیوں جیسی بچیوں کو
اپنی لذت کا سامان بنا رہا ہے۔ یہ نتائج کیوں آئے؟ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے، مخلوط ماحول کی وجہ سے۔ اسلام نے تو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو پردے میں رہتے تو یہ ماحول نہ ہوتا۔ تو اس لیے مردوں کو جو ان کی پیک پہ جو خواہش جاتی ہے نا، ان کی سب سے بڑا جذبہ جو انسان میں ہے نا، تو اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عورتوں کے پیچھے، اس کی خاطر جو ہے کیا کچھ اپنا برباد کر رہا ہے۔ تو اس کو یہ کہا گیا کہ ان کے پیچھے مت بھاگو، جو جائز راستہ اللہ نے رکھا ہے اس طرف آؤ، اور جنت میں اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے، جو چاہو گے وہ ملے گا، سب کچھ ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو دنیا میں حرام کاری کے راستے پر جائیں گے ان کے لیے، جو زنا کریں گے، فحاشی اریانی کی طرف جائیں گے، لوگوں کی عزتوں کو برباد کریں گے اور خراب کریں گے، ان کے لیے جنت کی حوریں نہیں ہیں۔ اب تو ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ 4-5 جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگا کے فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ اتنوں کے ساتھ میرے رابطے ہیں۔ بدبخت تیرے اتنوں کے ساتھ رابطے ہیں نا، تو تیری بہن کے ساتھ کبھی یہ سوچا ہے اس کے ساتھ کتنوں کے رابطے ہیں؟ جیسا کرو گے ویسا ہی ماحول بنے گا نا گھر کا۔ اور جنت میں ایسے نہیں مرد جائیں گے جنہوں نے دنیا میں زنا کاری کی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ نے یہ راستہ اس لیے دکھایا تھا کہ اس کے لیے تم محنت کرو۔ جس طرح اس دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور یہ لذتیں حاصل کرنے کے لیے تم اپنا سب کچھ لگا رہے ہو، اپنی عزت داؤ پہ لگا رہے ہو، اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، اس راستے پر نہ جاؤ۔ محنت کرو اس جنت کے لیے، کوشش کرو اس جنت کے لیے، یہاں جو چاہو گے ملے گا، اور من چاہی تمہاری زندگی ہوگی، اور خوبصورت نظارے ہوں گے جنت کے، اور موٹی آنکھوں والی خوبصورت ترین حوریں ہوں گی تمہارے لیے اللہ نے چھپا کر رکھی، اور وہ اس دنیا کی عورتوں کی طرح بے حیا نہیں ہوں گی۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر متوجہ جنت میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے، اپنے گھر میں بیٹھے، جس طرح آج اسکائپ پر، واٹس ایپ پر ہم جو ہے وہ کئی ایپس بنی ہوئی ہیں، میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی ایسے اللہ کا کوئی جدید سسٹم اور نظام ہوگا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تختوں پر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اکٹھے مجلس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ قال قائل، ان میں سے ایک کہنے والا، جنتی کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، میرا تو ایک ساتھی تھا دنیا میں، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کہاں ہے اب، اس کی حالت کیا؟ یقول انک لمن المصدقین، وہ مجھے کہتا تھا کیا تو واقعی تصدیق کرتا ہے، کیا تو واقعی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کا دن ہوگا؟ اس بات کو تو مانتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے؟ آج بھی ایسے ہوتے ہیں نا، آج بھی کئی لوگ کہیں گے دین سے ہٹانے کے لیے ایسی مدرسوں میں، او بھئی اب تو جو ہے سائنٹیفکلی ہر چیز کو جو ہے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی تو یقین رکھتا ہے کہ مر کے دوبارہ کوئی زندگی ہے، حساب کتاب ہے؟ اب تو دنیا کی ریسرچ فلاں جگہ تک پہنچ چکی ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلاں ہے، ابھی بھی تم قرآن کی باتیں، دین کی باتیں وہ پرانی ہو چکی، وہ تو ان پر تم یقین رکھتے ہو؟ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، ابھی بھی تم فلاں راستے پہ چل رہے ہو، حالانکہ سائنٹیفکلی ہر چیز کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو تم سائنس جس کو آج ڈسکرائب کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، انا لمدینون، کیا دوبارہ اٹھیں گے؟ کیا دوبارہ اٹھیں گے؟ تو لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، میں نے ابھی کہا نا، آپ یہ مت سوچیں کہ پردہ کریں گی تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، میری دوست کیا کہیں گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ کئی نوجوانوں نے یہ ذہن میں رکھا ہوتا ہے، میں نے داڑھی رکھ لی تو میرے دوست کیا کہیں گے، مجلسیں، محفلیں، کاروبار، فلاں کیا بنے گا، فلاں میں نے دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، شریعت کے مطابق شادی کر لی، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی طرف مت آئیں۔ یہ دوست بھی جنت میں بیٹھ کر اپنے جنتیوں سے کہہ رہا ہے، دنیا میں میرا دوست تھا جو مجھے اس راستے سے ہٹاتا تھا، آج بھی اگر دوست تمہارے دنیا میں تمہیں دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کی باتوں میں مت آئیں، ان کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ جنت والا کیا کہے گا؟ حال انتم مطلع، ابھی دیکھوں میں اس کو، دوست کہاں ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ وہاں جدید سسٹم جو جس طرح بھی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے، انتم مطلع، جھانک کر دیکھیں گے جہنم والوں کو، دیکھیں گے جہنم، مطلعون، اطلاع پائیں گے، دیکھیں گے اس کو، فطلع، تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو جو دنیا میں گمراہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو دیکھے گا جہنم کے وسط میں، فراہ دیکھے گا اسے، فی سوائے جہنم، جہنم کے درمیان میں، قالت اللہ، تو اس وقت وہ جنتی کیا، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا، تیری وجہ سے میں اپنے اس نظریے اور عقیدے کو چھوڑ دیتا اور تیری باتوں میں آ جاتا تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ مت آئیں لوگوں کی باتوں میں، مت آئیں ان لوگوں کی باتوں میں جو نماز نہیں پڑھنے دیتے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جو آپ کو پردہ نہیں کرنے دیتے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جو آپ کو برے راستے پر لے جاتے ہیں۔
جو فحاشی اریانی کی طرف لے جائیں، ان دوستوں کے ساتھ دوستیاں چھوڑ دیں جن دوستوں کی وجہ سے گناہ کرنے پڑ جاتے ہیں آپ کو، جن دوستوں کی دوستیاں آپ کی نماز چھڑوا دیتی ہیں، جن دوستوں کی دوستیوں میں، ان کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے آپ کو گانے سننے پڑتے ہیں، فلمیں دیکھنی پڑتی ہیں، وہ برے دوست، بری مجلسیں، گندے مذاق، گندی محفلیں، پھر یہاں تک نہیں رہے گا، یہاں تک اسی سٹیج پر کام نہیں رہے گا۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے برے لوگوں کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں، زانی کو دیکھیں، شرابی کو دیکھیں، اور نشے میں دھت اپنی زندگی کو برباد کرنے والے سے جا کر پوچھیں کہ تجھے نشے پر کس نے لگایا تھا، وہ یہی کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، مجھے تو عادت نہیں تھی، بس دوست کی دوستی میں پہلے ایک آدھ چھوٹا لگایا، پہلے سگریٹ پہ لگایا اس نے، پھر چرس پہ لگا دیا، پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ کوئی خود بخود، اسلام نے تو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے نا، کوئی پہلے قدم پر جا کر نشہ نہیں کرنے لگ جاتا، کوئی پہلے قدم پر جا کر زنا نہیں کرنے لگ جاتا، کوئی پہلے قدم پر باغی اور نافرمان اور جو ہے بڑا مجرم اور ڈاکو نہیں بن جاتا۔ شرابیوں کے ساتھ دوستی لگتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، شرابیوں کے دوستوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ لے جاتے ہیں، زانیوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں تو زانی بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سود خوروں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی تو سود خور بنیں گے، بے دینوں اور رب کے باغیوں کے ساتھ جب دوستیاں ہوں گی تو بے دین اور باغی بنیں گے۔ تو اس لیے اپنی دوستیوں کو دیکھیں کہ کہیں یہ دوستیاں برباد نہ کر دیں۔ تو اس نے اس کی بات نہیں مانی تو آج جنت میں ہے، اور کہہ رہا ہے قریب تھا کہ تو مجھے گمراہ کر دیتا، ولولا نعمت رب، میرے اوپر میرے رب کا فضل ہوا اور میرے رب نے مجھے بچا لیا، اگر فضل نہ ہوتا تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ اللہ سے مانگیں توفیق، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے، ایسے دوست دے جو ہمیں نیکی کرنے والے کی طرف دعوت دینے والے۔ افما نحن بمیتین، کیا وہی بات نہیں ہوگی؟ اب تو نہیں مریں گے ہم، وہی ایک موت تھی بس، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کامیابی بڑی کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں اور اپنے دین عقیدے کو جو ہے مضبوط رکھیں اور اللہ کی فرما برداری کریں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت عطا کر دیں۔ تو اصل کامیابی یہ ہے، دنیا کا پیسہ، دولت اور عہدے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی ایک کامیابی تو ہو سکتی ہے اگر حلال سے لیے ہیں، لیکن اصل کامیابی، ایک مومن کے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا کر دیں، اللہ ہمیں یہ کامیابی دے دیں، اسی کے لیے محنت کرنے والے بنیں، اسی کے لیے دعائیں کرنے والے بنیں، اسی کے لیے کوشش کریں۔ لمثل ھذا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے، اس کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تھکانے والوں کو اس جنت کی فکر کے لیے تھکانا چاہیے، خرچ کرنے والوں کو اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں صرف کر کے کوئی چیز جو ہے حاصل کرنے والوں کو یہ کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ کامیابی محنت سے ملے گی، یہ کامیابی عمل سے ملے گی، یہ کامیابی صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملے گی، یہ کامیابی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے سے ملے گی، قربانیاں دینے سے ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ عطا کر دیں۔ ذالک خیر النزل، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہمیشہ کی مہمان نوازی، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کا عیش و آرام۔ ہم شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، جن کو جہنم میں زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ایک آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ کیونکہ زقوم کا درخت کی اور جگہ پر بھی ذکر ہے، جب اس کا ذکر ہوا نا تو ابو جہل نے مذاق تمسخر کرتے ہوئے اپنی لونڈی سے کہا کہ ہمارے لیے زقوم لا۔ اس نے کہا کہ کھجور کو زقوم بنا لیا، اس نے کھجور کے اوپر مکھن لگا کے کھایا کرتے تھے، کھجور اور مکھن لا ہمارے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے ظالموں کو۔ وہ کہتے تھے کہ جہنم میں درخت کیسے ہوگا، آگ تو درختوں کو جلا دیتی ہے، آگ میں درخت ہو سکتا ہے بھلا؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آخرت میں دنیا کے قانون نہیں چلتے، یہ تو دنیا کا قانون ہے نا کہ آگ جلا دیتی ہے، دنیا کا قانون ہے کہ انسان کو بھی آگ جلا دیتی ہے، اور جو آگ میں جائے جل کر مر جاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ یہ دنیا، آخرت میں یہ دنیا والے قانون نہیں ہوں گے، وہاں جنت میں یہ قانون ہے، جو کچھ مرضی کھاتے رہو، وہاں پیشاب پخانا نہیں آئے گا، تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوان، یہ قانون ہے وہاں پہ۔ دنیا کا قانون ہے کہ تم نے بوڑھا ہونا ہے، تم نے کھانا ہے تو پیٹ بھر جانا ہے، زیادہ کھانا ہے تو بدہضمی ہو جانی ہے۔ آخرت میں یہ قانون نہیں چلے گا۔ دنیا میں یہ قانون ہے کہ کسی کو سزا دو، زیادہ سزا دو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، مر جاتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ چمڑی بھی جلے گی، عذاب بھی ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی، اور اسی جہنم میں
اسی جہنم میں جو درختوں کو جلاتی آگ، اسی آگ سے درخت بھی ہوگا. انہا شجر، وہ درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ سے نکلے گا، جس کو پانی جہنم کے زخموں کی جو ہے زخمیوں کی پیپ وہ اس کو لگے گی. طلعھا، اس کے خوشے ایسے ہیں، اس کی شاخیں ایسی ہیں جیسے شیطان کا سر ہو. درخت جب نکلتے ہیں نا، کوئی بھی درخت ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، پھل اس کے اوپر جب جو ہے پتے لگتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ درخت ایسا ہے کہ شیطان کے سر کی طرح، وہ بھی بدصورت. فإنہم لآکلون، بس بے شک یہ جہنمی اس سے کھائیں گے. منہا، فمالئ، اس سے پیٹ بھریں گے اپنے. ثم ان لہم علیہا، پھر وہ بے شک اس پر اس گرم پانی سے پینے والے ہوں گے. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، بے شک ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل. بے شک وہ بھی، ان کے باپ دادا بھی، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے قدموں پر تھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو چکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے ہیں. پھر بھی اپنے باپ دادا، اگر ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، وہ جہالت پر تھے، تو انہوں نے بھی جاہل بن کے ہی رہنا ہے. ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، بتانے اور سمجھانے والے آ چکے ہیں. فانظر، پھر دیکھیں آپ ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہی آئے. مخلص، اللہ ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیں تو ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.